علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. سورہ حامیم السجدہ کا لاسٹ ایپیسوڈ آج ہمارے کلاس کا حصہ ہے. قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی ساتھ عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. وَلَقَدْ قاف موٹے حروف میں سے اس لیے ہم اس کو اوپر پڑھیں گے. دال قلقلہ میں سے ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. فِيهِ جب وقف کریں گے ساکن کر دیں گے. فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. مِنْ رَبِّكَ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے ادغام یرملون ہوگا. مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. نون مشدد ہے غنہ ہوگا ادغام بھی ہوگا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. من عمل صالحا من عمل نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے عین اظہار ہوگا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بظلام للعبید تھوڑا سٹپ ورڈ ہے لیکن فوکس کریں گے انشاءاللہ ٹھیک پڑھ لیں گے. وما ربك بظلام للعبید. چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا اظہار ہوگا. من اکمامها وما تحمل من انثى. من انثى نون ساکن کے بعد اظہار ہے پھر اخفا ہو رہا ہے نیکسٹ نون پہ. من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وإن مسه الشر ٹھیک ہے نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو میم متحرک ادغام ہوگا. وإن مسه الشر فيئوس قنوط اخفاء فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ یہاں پہ دیکھیں قلقلہ نہیں کرنا موسلو کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا إِنْ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے ادغام ہوگا یرملون. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ حمزہ کے بعد نون مشدد ادغام یرملون ہوگا. ادغام ہوگا ود غنہ یرملون نہیں ہوگا یہاں پہ ادغام ود غنہ ہوگا. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. دیکھیں دعاء عرید
عین ہے پھر حمزہ پھر اگین سے عین ہے، تو اس کو ڈفرینٹ کر کے پڑھیں گے. فذو دعاء عریض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء تنوین کے بعد میم آ رہے تو ہم یرملون ہوگا فی مریة من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں کچھ تفسیری باتوں کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، کفار مکہ جب قرآن مجید میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ پہلے بھی امتوں کے لوگ ایسے ہی تھے، اختلاف کرتے تھے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے کتاب دی اس میں بھی اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا ان کو وعدے کا ٹائم نہ دیا ہوتا تو ان سب کے اوپر عذاب آ جاتا. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مُّرِيبٍ. فرمایا جو بھی قرآن اس مقدس کلام میں اللہ کے کلام میں شک کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مہلت دے رکھی ہے. اور فرمایا جو اچھے عمل کرتا ہے اپنی جان کے لیے ومن اساء فعلیہا، اور جو برے کرتا ہے وہ اس کے اوپر ہے. اچھے عمل کرے گا اللہ کی نعمتوں میں جائے گا، جنت میں جائے گا، اور برے کرے گا اسی کو. وما ربک، رب تعالیٰ تو نہیں ظلم فرمانے والا اپنے بندوں پر. انسان خود ہی اپنے نیک اعمال کرے گا تو اچھا اجر پائے گا، اگر اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہی جہنم میں جائے گا. رب ظلم نہیں فرمانے، وہ تو رحیم ہے، وہ رحمان ہے، کریم ہے. وقب انسان کو بتایا کہ یہ کام غلط ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والے. پھر انسان کتنا غافل ہے کہ اس کھلے دشمن ابلیس کے چنگل میں اس قدر پھنس جاتا ہے، نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے کہ اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے. یہاں پہ قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا. الیہ یرد علم الساعہ، فرمایا کہ اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے قیامت کا گھڑی کب آنے والے، اس کا علم کیا ہے. مفسرین نے اس کے اوپر بہت کلام کیا، یہاں تک کہ علامہ ساوی علیہ رحمہ نے اس کے اوپر کلام کیا. اس کی طرف چلتے ہیں تو یہ یہاں پہ دیکھیں اس بارے میں فرمایا کب واقع ہوگی، تو وہ یہ جواب دیں قیامت واقع ہونے کے وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، اور مخلوق میں سے کوئی بھی از خود اس کے وقت کے بارے میں نہیں جان سکتا. اس کے اوپر کیا ہے فرمایا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کا وقت اللہ کے علم کے ساتھ خاص. اسی کے بارے میں ایک اور مقام پر فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، تو فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. علامہ ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قیامت تک ہونے والا ہر چیز کا علم قیامت کے قائم ہونے کا وقت کا علم اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اس بات کے منافی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے تشریف نہ لے گا جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا اس کا علم نہ عطا فرما دیا. اس میں قیامت قائم ہونے کا وقت کا علم البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم چھپانے کا حکم دیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ہے. اللہ اکبر. اس کے اوپر بہت سارا کلام ہے، ہماری ویڈیو لانگ ہو جائے گی. نیکسٹ آیت پہ اوپر چل، یہاں پہ فرمایا کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، فرمایا کہ انسان ہر ٹائم کافر انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مال، امیری، تنگ درستی مانگتا رہتا ہے. اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، معاشی تنگی پہنچتی ہے، وہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے بہت بڑا نا امید اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے. اس طرح
کچھ ایسے ایمان والے بھی ہیں کہ جب کلمہ پڑھ لیتے پھر بھی ان کی مایوسی ہو جاتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی انہی کے آتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فرمایا اِنَّهُ لَا يَئِسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہ گار آدمی اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے وہ اس بندے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے قریب ہوتا ہے جو بڑا عبادت گزار ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہونے کے باوجود یہ امید نہیں رکھتا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اور آگے انسان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ يَعْرَضُ وَيَنْأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب آدمی پر ہم احسان کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھول ہی جاتا ہے، منہ پھیر لیتا۔ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَيَنْأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو انسان کو دیکھنا چاہیے ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ خوش رہے، اس کی رضا پر راضی رہے، تو اگر خوشی میں، آسانی کی حالت میں، صحت کی حالت میں رب کو یاد رکھے گا تو رب تعالیٰ اس کے پریشانی کی حالت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ اس لیے خوشی میں رب کو نہ بھولیں، اکثر ایسا دیکھا گیا کہ رب تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں خوشی کا موقع، اور پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی وحدانیت، اس کے وجود، اس کی ذات کے اوپر دلائل اللہ تعالیٰ فَسَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ، اور ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے جان میں بھی، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا بے شک وہ حق ہے۔ اللہ جل وعلا کی ذات کا وجود، اب منکرین خدا ایتھیزم جو اللہ تعالیٰ کے یا ملحد یا دہریہ جو بھی اللہ کے وجود کے منکر ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں بھی نشانیاں رکھی ہیں اور تمہاری جان میں بھی نشانیاں رکھی ہیں، نباتات، جمادات، ہر ایک چیز میں دیکھے اللہ کی قدرت کا ظہور ہے۔ آفاق کی نشانیوں کے بارے میں کھولئے، ان سے مراد سورج، چاند، ستارے، نباتات اور حیوان ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان سے نشانیوں سے مراد گزری امتیں کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں جن سے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا حال معلوم ہوتا ہے، اور بعد مفسرین نے فرمایا ان نشانیوں سے مشرق و مغرب کی وہ فتوحات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور ان کے نیاز مندوں کو ان قریب عطا فرمانے والا ہے۔ اور فرمایا کفار کی ذات میں نشانی سے مراد یہ ہے کہ ان کی ہستیوں میں اللہ تعالیٰ کی صنعت، حکمت کے لاکھوں لطائف، بے شمار عجائبات موجود ہیں جن سے ظاہر ہے کہ ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں کفار کو مغلوب کیا اور ان پر قہر نازل کر کے خود ان کے اپنے حوال میں اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا، یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر ان میں اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اس پیغام کا حصہ بنیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔